اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ اب یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے منتخب نصاب کے اندر جو 4 جامع اسباق شامل کیے تھے ان میں تینوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ جو ہے در حقیقت اس میں اصل جو جذبہ کار فرما ہونا چاہیے، یہ ہمارا جو تنظیم اسلامی کا کہ جو قرارداد تاسیس ہے، پھر اس کی جو تشریحات ہیں ان میں موجود ہے کہ اس میں جذبہ ہونا چاہیے نصح کا، خیر خواہی کا، اپنے بھائی کی بھلائی، اس کی خیر خواہی، اس کی عاقبت کو بچانا اور سنوارنا تاکہ اس کی ابدی زندگی جو ہے بہتر ہو جائے۔ اس میں کوئی اپنے نام و نمود کا جذبہ اگر آ گیا تو نتیجہ زیرو ہو جائے۔ اگر اپنی شخصیت کی دھوس جمانے کا کوئی مقصد شامل ہو گیا تو زیرو ہو جائے گا، بلکہ یہ کہ برعکس ہوگا، اس کا رد عمل جو ہے وہ اس کے مخالف ہوگا۔ خیر خواہی، الدین والنصیحہ، وہ نصیحہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ، عام مسلمانوں کے لیے نصح و خیر خواہی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، جس کے لیے کہ حضور کی یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ میری اور تمہاری مثال تو ایسے ہے جیسے آگ کا ایک گڑھا ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ یہ کیفیت ہے اصل میں کہ آگ سے بچانا، دوزخ سے بچانا، اللہ کی ناراضگی سے بچانا، عاقبت کی بربادی سے بچانا، یہ اس ایمان کی بنیاد سے، ایمان کی گٹھلی سے جو دعوت کا شجر پیدا ہوگا، اس کا جو اصل جو اس کا موٹیویٹنگ فورس ہوگی وہ ہوگی لوگوں کی خیر خواہی۔ دوسرا کھاتا جو ہے وہ ہے معمور من اللہ ہو کر اللہ کی دعوت دینا۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے یہ ایمان کی بنیاد پر از خود طبعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے یہ دعوت وجود میں آئے گی، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اسی بنیاد پر انہی کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں اور انبیاء میں فرق یہی تو ہے کہ نبیوں کو وحی آتی ہے، اولیاء اللہ کو وحی نہیں آتی۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ساتھی ہیں، اللہ کا نام پھیلا رہے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ ولایت ہے در حقیقت کہ جو خود بخود حاصل ہوتی ہے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق کے نتیجے۔ لیکن دوسرا کھاتا ہے معمور من اللہ ہو کر، یہ ہے نبوت اور رسالت کا کھاتا۔ اللہ جنہیں چن لیتا ہے اور ان کو معمور کر دیتا ہے اس بات پر کہ تمہیں میری طرف لوگوں کو بلانا ہے، تمہیں حق کی دعوت دینی ہے، تمہیں لوگوں پر اتمام حجت کر دینا۔ اس معاملے میں بھی انبیاء کرام کا بھی رول ہے، اور خاص طور پر رسولوں کا رول جو ہے بڑا فیصلہ کن ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ عام طور پر اولیاء اللہ ہی کے انداز کی شخصیتیں ہوتی ہیں، سوائے اس فرق کے کہ انہیں وحی آتی ہے، لیکن رسول آتا ہے دعوے کے ساتھ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں معمور من اللہ ہوں، اور نہ صرف یہ کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو بلکہ میری اطاعت کرو۔ یہ ایک خاص رول ہے کہ جو رسولوں کا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ اب یہ کام کس کا ہے؟ یہ معموریت من اللہ جو ہے، اللہ کی طرف سے معمور ہونے کا منصب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے۔ یہ رسالت محمدی کا تسلسل ہے کہ یہ دعوت جو ہے اسی طور سے جاری رہے، اسی طرح پھیلے، اسی طرح خلق خدا تک اللہ کا پیغام پہنچتا رہے۔ یہ در حقیقت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے تو ہمارے ہی منتخب نصاب میں شہادت علی الناس کا تصور سامنے آتا ہے، لوگوں پر اتمام حجت کر دینا۔ چنانچہ امت مسلمہ کی جو غرض تاسیس بیان کی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں ہم نے ایک امت بنایا اس لیے، اور یہ امت وسط کی امت ہے، بہترین امت ہے، درمیانی امت ہے، یا جیسا کہ میں سورہ حج کے درس میں واضح کرتا ہوں یہ درمیانی لنک ہے۔ اللہ سے آیا رسول کے پاس، رسول نے دیا امت کو، اب یہ امت آگے پھیلائے گی، تو یہ لنک بن گئی ہے رسول کے اور عام لوگوں کے مابین۔ لہذا جو کام رسولوں کے ذمے تھا کہ وہ اتمام حجت کر دیں، وہ اتمام حجت کر دیں، جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔
ان رسولوں کو ہم نے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں۔ اے اللہ، ہمیں تو بات بتائی نہیں گئی، ہم تک کسی نے پیغام پہنچایا نہیں، تیری بات ہم تک آئی ہی نہیں، ہم سے محاسبہ کس بات کا، کس بنیاد پر ہم سے محاسبہ ہو رہا ہے؟ بہرحال اگرچہ محاسبے کی بنیادیں اور بھی ہیں، اللہ نے سماعت اور بصارت اور عقل دی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا شعور جو ہے نفس انسانی کے اندر الہام کر دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قلب انسانی میں جو روح ہے، اس روح کے اندر اپنی ایک معرفت بھی اجمالی طور پر اور اپنی محبت بھی بنیادی طور پر ودیت کی۔ تو اگرچہ مسئولیت کی بنیادیں یہ بھی ہیں، لیکن ان پر اتمام ہے، اتمام حجت ہے کہ رسول کے آنے کے بعد اور رسول کے ذریعے سے حق کے مبرہن ہو جانے کے بعد، کھل کر واضح ہو جانے کے بعد، وہ انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، اس کے بعد پھر کسی کے پاس عذر نہیں رہے گا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو یہ بات پہنچائی نہیں گئی۔ یہ ہے اصل میں درجہ جو آپ سمجھیے کہ ہم جو اجتماعی طور پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ امت جس کا اس کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے لیے سورہ حج میں بھی آیا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس کے لیے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اور جب بدقسمتی سے پوری امت اس فرض سے جو ہے بیگانہ ہو گئی ہے، تو اب یہ ہے کہ جو جاگ سکتے ہیں وہ جاگیں، اور جن کو جگا سکیں جگائیں، اور اس جاگنے اور جگانے کے عمل سے ایک چھوٹی امت وجود میں آ جائے بڑی امت میں۔ بڑی امت میں تو سب ہیں جو محمد کے نام لیوا ہیں، لیکن اس چھوٹی امت میں وہ ہوں گے جو فرمایا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ معاملہ جو ہے فلاح کا وعدہ صرف ان سے ہے جو امت ایٹ لارج ہے، بڑی امت ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اللہ کے نام لیوا، اللہ کے رسول کے نام لیوا، لیکن یہ کہ فلاح کا وعدہ جو ہے، کامیابی کا وعدہ ان سب سے نہیں ہے۔ کامیابی کا وعدہ ان سے ہے جو ان میں سے جاگ کر اور دوسروں کو جگا کر ایک امت تشکیل دیں، پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، امہ ود ان امہ، جس کا کام ہی یہ ہو یدعون الی الخیر، دعوت دیتے ہو خیر کی طرف۔ یہ اس میں سارے الفاظ آ گئے جو میں نے شروع میں استعمال کیے، دعوت حق، دعوت دین، دعوت اللہ، دعوت الی سبیل رب، یدعون الی الخیر، یہ سب خیر ہے۔ جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہوں اور نیکی سے کا حکم دیتے ہوں، بدی سے روکتے ہوں۔